امام حسین کی شہادت کا واقعہ، جسے سانحہ کربلا بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ یہ محرم کے مہینے میں سنہ 680 عیسوی 61 ہجری میں کربلا کے صحرا میں پیش آیا۔ سانحہ کربلا کے تاریخی واقعات۔ سانحہ کربلا کیوں پیش آیا؟ جب سب سے پہلے امیہ خلیفہ معاویہ کا 676 میں انتقال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ یہ اقدام متنازع تھا کیونکہ اس سے خلیفہ کو اتفاق رائے سے منتخب کرنے کی روایت کی خلاف ورزی تھی، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان، جن میں حسین بن علی، نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جو اپنی ظالم اور بدعنوان قیادت کے لیے مشہور تھا۔ امام حسین کا خیال تھا کہ یزید کے اقدامات اسلام کے اصولوں اور ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف تھے۔ کوفہ کا سفر۔ 680 عیسوی میں امام حسین اور ان کا خاندان مدینہ میں مقیم تھا جب انہیں کوفہ کے لوگوں سے خطوط موصول ہوئے، جس میں انہیں دعوت دی گئی تھی کہ وہ آئیں اور ان کی رہنمائی کریں، کیونکہ وہ خلیفہ یزید کی جابرانہ حکومت سے ناخوش تھے۔ امام حسین نے ان کی پکار پر لبیک کہنے کا فیصلہ کیا اور اپنے خاندان کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ کوفہ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ جب یزید بن معاویہ کی فوج نے آپ کو کوفہ پہنچنے سے روک دیا تو امام حسین 2 محرم 680 عیسوی کو اپنے تقریباً 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ سختیوں اور سخت حالات کے باوجود امام حسین اور ان کے پیروکاروں نے کربلا میں پڑاؤ ڈالنے اور انصاف اور ان اصولوں کے لیے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا جو انہیں عزیز تھے۔ اگلے چند دنوں میں امام حسین اور ان کے چھوٹے گروہ کو یزید کی فوج نے گھیر لیا اور پانی تک رسائی سے انکار کر دیا۔ یوم عاشورہ 10 محرم جنگ کا دن۔ 10 محرم کو، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، صورتحال ایک المناک جنگ میں بدل گئی۔ شدید گرمی اور پیاس کے باوجود امام حسین اور ان کے پیروکار یزید کی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار پر ثابت قدم رہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ظالمانہ رویہ ہے۔ 10 محرم کو صبح کی نماز کے بعد دونوں جماعتوں نے جنگی پوزیشنیں سنبھال لیں۔ امام حسین کے ساتھی زیادہ تر واقعات کے مطابق 32 گھوڑ سوار اور 40 پیدل تھے۔ ابن سعد کی فوج کی کل تعداد 4000 تھی۔ لکڑی پر مشتمل کھائی کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے مخالفین کو ایک تقریر کی جس میں انہیں محمد کے پوتے کی حیثیت سے یاد دلایا اور انہیں اپنی طرف دعوت دی۔ اپنے جانے کی اجازت مانگی تو بتایا گیا کہ پہلے اسے یزید کی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، جو اپنے کرنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین کی تقریر کے بعد ظہیر بن قی نے ابن سعد کے سپاہیوں کو امام حسین کو قتل کرنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ ابن سعد کی فوج نے کئی تیر برسائے۔ اس کے بعد لڑائی ہوئی جس میں امام حسین کے کئی ساتھی مارے گئے۔ عفان کے دائیں بازو نے عمرو بن الحجاج کی قیادت میں حسین کی فوج پر حملہ کیا، لیکن اسے پسپا کر دیا گیا۔ تلواروں کی لڑائی رک گئی اور تیروں کا تبادلہ ہوا۔ شمر، جس نے یزیدی فوج کے بائیں طرف کی کمان کی، حملہ کیا، لیکن دونوں طرف سے نقصان کے بعد اسے پسپا کر دیا گیا۔ اس کے بعد گھوڑ سواروں کے حملے ہوئے۔ امام حسین کے گھوڑ سوار دستے نے سخت مزاحمت کی اور ابن سعد بختر بند گھوڑ سوار اور 500 تیر انداز لے کر آیا۔ تیروں سے ان کے گھوڑے کے زخمی ہونے کے بعد امام حسین کے گھوڑ سوار اترے اور پیدل لڑے۔ چونکہ یزیدی فوجیں صرف سامنے سے ہی حسین کی فوج تک پہنچ سکتی تھیں، اس لیے ابن سعد نے خیموں کو جلانے کا حکم دیا۔ سوائے اس کے جس کو حسین اور اس کا خاندان استعمال کر رہے تھے، سب کو آگ لگا دی گئی۔ شمر نے اسے بھی جلانا چاہا، لیکن اس کے ساتھیوں نے اسے روک دیا۔ منصوبہ الٹا ہوا اور شولوں نے یزیدی فوج کی پیش قدمی کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا۔
जोहर की नमाज के बाद इमाम हुसैन के साथियों को घेरे में ले लिया गया और तकरीबन सभी मारे गए। इमाम हुसैन के रिश्तेदार जिन्होंने अब तक लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, जंग में शामिल हो गए। इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर शहीद हो गया। फिर आपके सौतेले भाई बशमूल अब्बास और अकील इब्न इब्बी तालिब के बेटे जाफर इब्न इब्बी तालिब और हसन इब्न अली को शहीद कर दिया गया। शमर पैदल सिपाहियों के एक ग्रुप के साथ इमाम हुसैन की तरफ बढ़ा, जो अब लड़ने के लिए तैयार था क्योंकि अब के साथ कुछ लोग रह गए थे। इमाम हुसैन के कैंप से एक नौजवान लड़का खेमों से भागकर उसके पास आया, तलवार के वार से इसका दिफा करने की कोशिश की और उसका बाजू काट दिया गया। इब्न साद खेमे के करीब पहुंचे और इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब ने उनसे शिकायत की, उमर बिन साद, क्या हुसैन को इस वक्त कत्ल कर दिया जाएगा जब तुम खड़े होकर देख रहे हो? इब्न साद रोए लेकिन कुछ नहीं किया। इमाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि वो अपने कई हमला आवरों को हलाक कर चुके थे। यजीदी फौजें फिर भी उसे कत्ल करने को तैयार नहीं थीं और उनमें से हर एक इसे किसी और पर छोड़ना चाहता था। इस सानिहा का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा खुद इमाम हुसैन की शहादत है। जंग के बाद वो बिल्कुल अकेले रह गए और इसे एक बेरहम दुश्मन का सामना करना पड़ा। अपने हथियार डालने से इनकार कर दिया और बहादुरी और वकार के साथ लड़े। मुतअद्दिद तीर अब पर बरसाए गए और तलवारों से हमला किया गया। आखिरकार अब जमीन पर गिरे और आशूरा की दोपहर को शहीद हो गए। करबला की जंग एक पेचीदा और अलमनाक वाकया है, लेकिन ये जुर्रत और कुर्बानी की दास्तान भी है। मौत के बावजूद अपने अकायद के लिए खड़े होने के लिए इमाम हुसैन की रजामंदी ने सदियों से मुसलमानों को मुतासिर किया है।